السلام علیکم۔ بیٹیاں جو ہے نا بہت نازک ہوتی ہیں، بالکل پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں نا سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں۔ مضمون تو یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ عجیب بات ہے کہ یار تم لوگ جو ہے نا اپنے لیے بیٹی کو عیب سمجھتے ہو، اور جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تم اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہو، اور اپنے لیے تم بہادری کو بڑا پسند کرتے ہو، تو بیٹے پسند کرتے ہو تم لوگ۔ تو عجیب بات ہے کہ تم بیٹیوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، اور بیٹے تم اپنے لیے رکھتے ہو۔ تو یہاں پر یہی مضمون نا یہ سورہ زخرف میں بھی اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ تم لوگ بڑی بہادری کی وجہ سے نا، وہ لوگ بڑے بہادری کے قصے اپنے ساتھ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے تھے، اور وہ بہادری کو اپنے لیے خوبی سمجھتے تھے، اور نازک ہونے کو، نزاکت کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ اب اللہ تعالیٰ جواب تو ان کو دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کی اور بیٹی کی فطرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا نیچر ہوتی ہے۔ تو بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بیٹی کو میری طرف منسوب کر رہے ہو کہ اب من ینشأ فی الحلیۃ، جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، مطلب کہ جس کی پرورش ہی اس میں ہوتی ہے کہ وہ زیور پہنتی ہے، وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرتی ہے، چوڑیاں پہن رہی ہے، وہ اس طرح کے جو ہے نا جو اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ چیزیں لگا رہی ہے، اور وہ ان چیزوں کے اندر ہی اس کی پرورش ہوتی ہے، مطلب بڑے ناز و نعم میں اس کو پالا جاتا ہے۔ اب من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑے کے اندر وہ اپنی بات واضح نہیں کر پاتی، مطلب اس کی فطرت کے اندر اتنی حیا ہے اور نزاکت ہے کہ وہ معصومیت اور اس کی اندر جو شرم والا ایک جو مادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے نا وہ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے نا تو اپنی بات وہ بالکل کلیئر طور پہ بیان بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اپنی نزاکت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ اتنی ایک نرم و نازک ایک جو ہے وہ پھولوں جیسی چیز جو ہوتی ہے، بیٹیاں جو ہوتی ہیں، تم اس کو تم برا سمجھتے ہو، اور تم جس کو برا سمجھتے ہو اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے ہو، اور اس کو تم میری طرف منسوب کر رہے ہو۔ اور جو بیٹے بہادر ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے اندر جو ہے وہ بڑے لڑ جھگڑ کر وہ کام کر لیتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا تم اپنی طرف منسوب کرتے ہو۔ تو خیر یہاں سے اتنا زیادہ ہمیں اتنا بیٹیوں کے بارے میں اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود پیدا کرنے والا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ بیٹی کی کیا ساخت ہے، میں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے۔ تو فرمانے ہیں کہ بیٹی کی تو پرورش ہی اس کے اندر ہوتی ہے، کہ بیٹی کی پرورش ہی اس میں ہوتی ہے زیورات میں، اور اس کو بڑے جو ہے نا لاڈ پیار میں اس کو پالا جاتا ہے، اور وہ اتنی نزاکت والی ہوتی ہے کہ جھگڑے کے اندر بھی اپنی بات واضح نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہمیں بیٹیوں کی نا قدر کرنی چاہیے، اور ان کا ہمیں پھولوں کی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے خیال رکھنا کہ جس طرح آپ کسی قیدی کا خیال رکھتے ہیں کہ بھی قیدی جیل سے نکل کر بھاگ نہ جائے، بھیا اس کو خیال رکھو کہیں بھاگ نہ جائے، کہ جیل سے جو ہے نا کوئی قیدی چھوٹ نہ جائے، وہ بھی خیال رکھنے کے لیے لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ گلدستہ ہے، یہ پھول ہے، اس کا خیال رکھو، تو پھولوں کا خیال رکھنا لفظ ایک ہی بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں پر پھول کے جس طرح خیال رکھا جاتا ہے بالکل نزاکت کے ساتھ، بالکل بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑا نرم و ملائم ہوتا ہے وہ، تو بالکل اسی طرح بیٹیوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔